السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 116 سے 117 تک ہے، سورۃ النساء۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک، اور بخش دے گا جو چاہے گا اس کے علاوہ، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بھٹک گیا بھٹکنا دور کا۔ ان یدعون من دونہ، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا، الا اناثا، مگر دیویوں کو، وان یدعون، اور نہیں وہ پکارتے، الا شیطانا مریدا، مگر شیطان مردود کو۔ لعنہ اللہ، لعنت کی اس پہ اللہ نے، وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، تو کہنے لگا میں ضرور پکڑوں گا تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر شدہ۔ میں نے لیسن 118 تک کر دیا، یہیں ٹاپک صحیح لگ رہا تھا۔ شرک دنیا میں سب سے بڑا ظلم اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی کہا تھا کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے کہ اندھیرے بن کے آئے گا۔ شرک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں اتنا بڑا گناہ قرار کیوں دیا؟ اللہ کی ذات، صفات اور اس کے ناموں کے ساتھ اس کے مخلوق میں سے مختلف چیزوں یا ہستیوں میں سے کسی کو شریک کر دینا، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی اللہ کی طرح انسانوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں اور ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ کسی سے بھی اتنی محبت کرنا، کسی کو بھی اس طرح چاہنا کہ اللہ کو پیچھے کر دیا جائے، جس طرح اللہ کو چاہا جاتا ہے اتنا چاہنا، اپنا تن من دھن ہر چیز اس کے آگے جھکا دینا، لگا دینا، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی ماننا، محبت کرنا، یہ سب شرک میں آئے گا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور توحید کے لیے دیا گیا، کیونکہ اسی میں انسان نے دھوکہ کھایا، اور یہی مین چیز ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو تو اس کے بعد اس کا ہر عمل اس کے لیے عبادت بن سکتا ہے، تھوڑی سی اگر وہ نیت کو صحیح کر لے۔ لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو بڑے بڑے اس کے کام زیرو پہ آ جائیں گے، کوئی فائدہ نہ ہوگا ان کو آخرت میں۔ عقیدہ ایک بالکل بیج کی سمجھیں کہ بیج کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا يصلح آخر هذه الامت الا ما اصلح اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی چیز سے ہوگی جس سے اس کی شروع کی اصلاح ہوئی۔ یعنی سب سے پہلے دنیا میں توحید کا سبق دیا ہر نبی نے۔ کبھی ہم وسیلہ کے نام پر، اور کبھی سفارش کے نام پر، اور کبھی مختلف لوگوں کے نام رکھ کر شرک کرتے ہیں، اور پھر بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جس طرح عقیدہ تمام اچھائیوں کی بیس ہے، بیس صحیح ہوگی، بیج صحیح ہوگا، پودا صحیح ہوگے گا، اسی طرح شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر یہ آ گیا اعمال میں تو پھر بڑے بڑے اعمال کو برباد کر دے گا، کیونکہ اللہ نے یہ چیز قرآن میں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں فرمایا، اولئک الذین ھدی اللہ، اور پھر ساتھ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے جن کو اللہ نے چنا تھا، جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو ان کا بھی سارا کیا دھرا ضائع ہو جاتا۔ انبیاء کا
اور ہم کیا چیز ہیں؟ کتنی عبادت کر سکتے ہیں ہم؟ کتنے مخلص ہو سکتے ہیں ہم؟ کہاں انبیاء اور کہاں ایک عام انسان؟ اگر ان کے اعمال شرک سے ضائع ہو سکتے ہیں تو ہمارے کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا کو جتنا مرضی سیٹسفائیڈ کریں، ہم کہتے ہیں یہ دین کا ہی تو کام ہے، ثواب کا ہی تو کام ہے، اللہ ہی کا تو نام لے رہے ہیں، اور پھر وسیلہ ہم کوئی کسی پر توکل تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو ہم نے ایک سیڑھی بنائی ہے اللہ کی طرف جانے کی۔ عمل صالح اور دعا سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں۔ اس کی بھی دلیل ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے۔ نہ کوئی انسان وسیلہ ہے، نہ کوئی چیز وسیلہ ہے، اللہ کے نام، اپنے اعمال صالحہ اور کسی سے دعا کرانا، یہ تین چیزوں کی دلیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا دل کچھ کہے، دنیا کچھ کہے، ماحول کچھ کہے، ہمیں کسی کی نہیں سننی۔ کیوں؟ ہم نے عروۃ الوثقی پکڑ لیا، مضبوط کڑا، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اور یہ مضبوط کڑا توحید اور قرآن اور اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر بے شمار احادیث کہتی ہوں آیات ہیں اسی ٹاپک کے بارے میں جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی دوست بنا لیے، کوئی اولیاء بنا لیے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، سیم کہ وہی ورڈ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ان کو تو ہم نے تقرب کا ذریعہ بنایا، اللہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہیں یہ، وہ اس طرف زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، ہماری بات آگے پہنچا دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ دوست بنا لیے، اور کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم عبادت کرتے ان کی مگر تاکہ قریب کر دیں ہمیں اللہ کے قریب کرنا مرتبے میں۔ تو یہ اللہ ہی اس سے منع کرتے ہیں کہ میرے ہی بندوں کو انہوں نے میرے لیے سیڑھی یا میرے لیے کسی چیز کوئی چیز بنا کے رکھا کہ میرے پاس، میں تو کبھی کہا ہی نہیں۔ اللہ کو کسی سیڑھی، کسی گارڈ، کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور اللہ کے سوا عبادت کرتے ان کی جو نہ انہیں نقصان دے سکتے نہ نفع۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، خود سے خود۔ اور اللہ آیت الکرسی میں فرماتے ہیں مَن يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے سفارش کر سکتا اس کے پاس مگر اس کے حکم سے۔ اسے قیامت کے دن تو تمام انبیاء انکار کر دیں گے سفارش کرنے کا، ایک ایک نبی کے پاس لوگ جائیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کیجئے، اللہ حساب کو شروع کریں، لیکن کوئی نبی ساتھ نہیں چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سجدے میں گریں گے اور مدتوں اللہ کے بتائے ہوئے کلمات کو ادا کرتے رہیں گے، پھر کہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جی فرمائیے کیا کہتے ہو میرے نبی، تب بھی اللہ جس کے لیے چاہیں گے سفارش قبول کریں گے، اور مشرک کے لیے تو کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کسی کو داتا گنج بخش، کسی کو غوث اعظم، کسی کو کچھ کہتے ہو، وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں۔ فَادْعُوهُمْ، ٹھیک ہے کرو ان سے دعا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو انہیں چاہیے نا تمہاری ساری دعائیں قبول کریں، پھر کیوں آتے ہو تم میرے پاس؟ اگر تم سچے ہو تو پھر انہی کے پاس جاؤ، وہ کوئی بت ہو، آگ ہو، سورج ہو، ستارہ ہو، کسی کی بھی پوجا کرتے ہو تو جاؤ پھر اسی سے لو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو تو خود پہ رب نے پیدا کیا، وہ کیسے ان کی دعا سن سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو نہیں پیدا کرتا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جائے وہ بھی، وہ تو خود سب مجبور ہیں، خود سب اللہ کے آگے
ہیلپ لیس ہیں جب تک کہ اللہ کسی کی ہیلپ نہ کرے۔ کسی کو اللہ نے پیدائشی طور پہ کوئی ہاتھ، پاؤں، بازو، آنکھیں کچھ نہیں دی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو اوتھینٹک چیزیں لگا کے دے نہیں سکتی۔ ایسی ہی چیزیں جیسے ہماری ہیں، اسی طرح موو کرنے والی، اسی طرح جان رکھنے والی نہیں۔ بڑے سے بڑا کوئی بت لے آئیں، بڑے سے بڑا کوئی انسان لے آئیں، دنیا میں اس کی کتنی پاور ہو، پوری دنیا کو وہ ہیک کر سکتا ہو، کسی کی ایک چیز اگر جم جائے یا ہو ہی نہ، وہ اسے چلا نہیں سکتا، دے نہیں سکتا۔ تو مجبوروں کے پاس مجبور کیوں جائے؟ اگر ہم کسی وجہ سے مجبور ہیں تو ہم مجبوروں کے پاس کیوں جائیں؟ اس کے پاس کیوں نہ جائیں جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ وہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہماری دعاؤں کو سننے والا، ہمارے ہر حال کو جاننے والا، کیوں نہ ہم اس کے پاس جائیں؟ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ وہ تو دور تک چلا گیا، اس تو مطمئن ہو گیا غیر اللہ پر، اس نے تو وہاں سرور پا لیا، مرضی کا دین لے لیا، اسے تو وہاں دے کے مزہ آتا ہے، کیونکہ دنیا ہے نا سامنے نظر آ رہا ہے جی۔ جیسے انہوں نے بنی اسرائیل نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، ان کو رب وہ چاہیے تھا جو نظر آئے، یہ نہیں دیکھا، وہ بولتا نہیں، جواب نہیں دیتا، نہیں بس اپنی سی آواز نکالتا ہے بچھڑے کی اور اسی کو پوجنا شروع کر دیا۔ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے پھر وہ سوچتا نہیں ہے کہ وہ ہستی جو پوری کائنات کو چلا رہی، وہ ہستی جس کے پاس میری پیشانی ہے، وہ ہستی جب چاہے میرا بٹن دبا کے مجھے دنیا سے ڈیلیٹ کر دے، وہ ہستی جو ہر حال میں، ہر آن، ہر جگہ، ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں دنیا کے کسی کونے میں، کسی اندھیرے میں بیٹھ کے ایک دفعہ اللہ کہوں، میرا اس سے کنیکشن جڑ جاتا ہے، اس ہستی کو چھوڑ کے میں کیوں جاؤں ان کے پاس جنہیں ایک ایک چیز بتانی پڑتی ہے، اور اگر نہیں بتانی پڑتی تو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، جن سے وہ کچھ پتہ کر لیتے ہیں اور ہم مرعوب ہو جاتے ہیں۔ وہ ہستی جو ہمارے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک فنکشن کو چلا رہی ہے، اس سے ہم مرعوب نہیں ہوتے۔ کوئی ہمیں یہ بتا دے تمہارے گھر کا نقشہ یہ ہے، تمہیں یہ تکلیف ہے، تم اس لیے آئے ہو، ہم کہتے ہیں ہاں میں نے تو کچھ بتایا نہیں، اسے پہلے ہی پتہ چل گیا، وہ تو کوئی پہنچا ہی ہوا ہے۔ شیطان ہے نا، اس نے آگے کل کی آیات میں آپ پڑھیں گے کیسے اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعویٰ کیا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ انسان سب سے زیادہ جس مسئلے میں بھٹک سکتا ہے وہ شرک ہے، تو نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے وہ شرک کو لے کے آیا۔ ان کے بڑے بڑے جو لوگ تھے نیک، اس نے ان کے دل میں ڈالا یہ مر جائیں گے، تم ان کو بھول جاؤ گے، ان کی تصویریں بنا لو۔ تصویریں بنا کے پھر مجسمے بنوائے، مجسمے بنوا کے تو انہی کی پوجا شروع کر دی، اور تب سے اب تک ہزاروں شکلیں شرک کی آ گئیں، لیکن مین کیا ہے؟ وہی اندر سے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی سنتا ہے۔ ایسا جو عقیدہ تھا وہی تو کفار مکہ کا تھا، یہ تو نہیں تھا کہ وہ رب کو پکارتے نہیں تھے، وہ رب کو پکارتے تھے، کعبے کی دیواریں پکڑ پکڑ کے، کعبے کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے وہ دعائیں کر لیا کرتے تھے، لیکن یہی کہتے تھے اللہ اپنی صفات میں اکیلا نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ہم کفار مکہ کو تو بہت برا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی، ہم تو اتنی قدر کرنے والے، ہم تو ان کے نام پہ اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، لیکن ان کو جتنی سمجھ تھی ہمیں اتنی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو ہمیشہ جب ان سے پوچھا کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے، اما یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء، تو وہ کہتے تھے اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلتا ہے، کہتے تھے اللہ نے، اللہ ہی کرتا ہے۔ بے شمار سوالات اللہ نے ان سے کیے، تو جواب میں ان کا یہی تھا کہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں ہے، اسی میں ہم نے مار کھائی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نہیں بخشوں گا کہ میرے ساتھ شرک کیا جائے، اور یہ سارا کچھ شیطان کے کہنے پہ ہوتا ہے نا، اسی کی دلیل بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ زخرف میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے ہم شیطان کو مقرر کر دیتے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، بالکل ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، انہیں اللہ کی راہ سے روکتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم تو ہدایت پر ہیں۔ جو غلط کام کرتے ہیں، جو بڑے باپ دادا کا فٹ سٹیپ پہ چلتے ہیں، کہتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، وہ سارے پاگل تھے جو ہم سے پہلے کرتے تھے۔ تو اللہ کو ہم لاجکس پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ وہ جسے چاہے گا بخش دے گا، ظاہر ہے اس کا عقیدہ دیکھے گا نا۔ کسی نے عقیدے کے ساتھ نیک اعمال کچھ کم کر لیے، کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، وہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس کی بیج صحیح تھا، بس اس سے کیئر صحیح نہیں ہو سکی، اس نے فرائض پورے کیے، بہت بڑے کام نہیں کیے، تو اللہ اپنی رحمت سے اسے ڈھانک سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ تو پھر دلال بعیدہ، وہ تو دور تک بھٹک گیا۔ پھر یہ دیکھیں کہ دور تک بھٹکنا اس لیے بھی ہے کہ ایک انسان ہے جس کے پاس کہیں پہنچنے کا ایڈریس ہی صحیح نہیں ہے، وہ جس شہر میں جانا ہے اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں گھر ڈھونڈ رہا ہے، کتنے لوگوں کو پوچھے گا، کتنا ٹائم لگائے گا، کیسے پہنچ پائے گا؟ گھر نمبر اور بتا رہا ہے، گلی اور بتا رہا ہے، شہر ہی اور بتا رہا ہے۔ تو جو شرک کرتا ہے اس کی پوری زندگی، اس کا سوچنے کا انداز، اس کی عبادت کا انداز، اس کے بیہیو، اس کے معاملات، اس کی ہر چیز چینج ہو جاتی۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے کہ انسان اس کو اگنور کرے تو کیا ہوا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہی جیسے میں نے کہا کہ بیس ہی صحیح نہیں ہے، کسی گھر کی بنیاد صحیح نہیں ہے، کسی پودے کا بیج ٹھیک نہیں ہے، کیسے اس کے اوپر درخت گرو کرے گا؟ اور پھر ہم کہاں شرک پسند کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں، کوئی بیوی چاہتی ہے میرے میاں کی کہیں اور بھی تعلقات ہوں، کوئی شوہر چاہتا ہے میری بیوی کسی اور کے ساتھ سیٹ ہو، کوئی چاہتا ہے میرے گھر میں کوئی اور آ کے رہ لے، میرے بچوں کو کوئی اور لے جائے، جو مرضی ان کا باپ ماں بن کے بیٹھ جائے۔ کہاں چاہتے ہیں ہم؟ میری زندگی کی کسی بھی کامیابی میں چاہتی ہوں کہ کوئی میرا حصہ دار بنے؟ کبھی نہیں چاہوں گی۔ میں کہوں گی محنت میری، کوشش میری، تم کہاں سے حصہ دار آ گئے؟ کہیں بھی ہم شرکت پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم تو ایک نوکر کو اپنے لیول پہ لانا پسند نہیں کرتے، اور میرے ساتھ جس کو مرضی لے آتے ہو، کبھی مٹی کے بت کو، کبھی ستارے کو، کبھی کسی درخت کو، کسی پتھر کو، کسی گندے بابے کو جو مہینوں نہاتا بھی نہ ہو، جس کے ساتھ ڈھیروں ضروریات لگی ہوں۔ میں تو کچھ کھاتا نہیں، سوتا نہیں، میں تو ہر وقت کیئر کرنے والا ہوں۔ کوئی کس میں اتنی طاقت ہے؟ کوئی جاگ کے دکھائے تو زندگی بھر۔ تو شرک کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ جب ہم اپنے لیے کسی چیز میں پسند نہیں کرتے کہ ہماری محنت یا ہماری جو بھی ہم نے بنا، حالانکہ اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اللہ کے حکم سے ہر کچھ کام کر پاتے ہیں، پھر بھی نہیں ہم چاہتے کہ میرا شوہر کسی اور کا بھی شوہر ہو، میرا گھر کسی اور کا بھی ہو، جو مرضی آ کے رہ لے میرے گھر میں۔ کیسے پاسبل ہے؟ ہم تو اپنے گھر کی ایک چیئر کو نہ کسی کو بلا وجہ لانے دیں، کہیں کیوں جی میں وہاں رکھی تھی آپ کیوں ہلا رہے ہو؟ ہمارا نوکر ہماری مرضی کے خلاف سیٹنگ کرتے، ہمیں اس پہ غصہ آ جاتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا یہ سیٹنگ چینج کرو؟ ہمارے کپڑے سلے ہوئے کوئی اور آ کے پہن لے، کون سی چیز ہے؟ کسی چیز میں بھی ہم ساتھ نہیں کرتے کہ ہماری چیز میں کوئی اور شیئر کرے، الا یہ کہ جس چیز کے لیے ہم چاہیں۔ وہ رب جو ایک ایک ذرے کا مالک ہے، جو ہماری ہر ایک آتی جاتی سانس کا مالک ہے، اس کے ساتھ ہم جس کو چاہیں شریک کر دیں، یہ تو ظلم عظیم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یدعون الا اناثا، دیویوں کو بلاتے ہیں۔ جتنی بھی زیادہ تر جو بت بنے ہوتے ہیں وہ لیڈیز شکل کے ہوتے ہیں۔ پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بات، کہاں سے انہوں نے پا لیا یہ سارا کچھ؟ تو اللہ فرماتے اس کے علاوہ دیویوں کو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اصل بات یہ ہے کہ یہ پکار کس کی پوری ہو رہی ہے، خوشی کس کی پوری ہو رہی ہے، خواہش کس کی پوری ہو رہی ہے؟ شیطان مریدہ، شیطان مردود کی۔
مریدہ کا لفظ بغیر پتے بغیر ٹہنیوں کے ہونا، یہ چکنا ہونا، ہر حال میں سرکش، چکنا جیسے وہ شیشے کا فرشتہ ملکہ بلقیس، سرحم و مرادن، چکنا ہونا اور باقی ہر حال میں سرکش، اس کو اللہ نے شیطان کو کہا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن ہی میں آتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو جائیں گے شیطان آ کے تقریر کرے گا، کہے گا ان وعدکم اللہ وعد الحق، اللہ نے تو تم سے سچا وعدہ کیا تھا، تو میں جو کیا میں تو اس کے خلاف کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے نہیں آیا تھا، میں نے تمہیں دعوت دی تھی برائی کی تو تم نے اسے قبول کر لیا، فاستجبتم لی ولا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو کہ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا، خود کو کرو، ولا تلومونی ولوموا انفسکم ما انتم بمصرخی ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، تم میری نہیں کر سکتے، اور میں انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو تم نے میرے پیچھے لگ کے شرک کیا میں تو اس کا انکار کرتا ہوں، اور اب تو شیطان کی باقاعدہ پرستش ہونے کی جگہ بنی ہوئی ہیں باہر، جتنا انسان اللہ سے دور ہٹتا جاتا ہے اتنا اندھیروں میں، اسی لیے اللہ نے دل دلال بعیدا، اندھیروں میں چلا جاتا ہے، اس کی واپسی کا کوئی راہ نہیں رہتی، شیطان کی پوجا ہو رہی، کتنا آخر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل میں اس کی پرستش ہو رہی ہے، وہ چاہے کسی دیوی کی شکل میں ہو رہی ہو، چاہے کسی درخت کی شکل میں، چاہے چاند کی شکل میں، چاہے ستاروں کی شکل میں، چاہے کسی انسان کی شکل میں، جہاں بھی ہو رہی ہو، پرستش تو شیطان کی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا تھا میں تمہارے بندوں سے حصہ لے کے رہوں گا، اور لے لیا اس نے۔ تو یہ ہمارے عقل کے لیے ماتم ہے کہ ہم اپنے رب کو نہ پہچان پائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا تمہارے رب کے بارے میں؟ کون سی چیز تھی جہاں تمہیں وہ رب نظر نہیں آتا تھا؟ تم نے کہاں 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 گم کر دیا اس کو؟ تمہیں تو ایک سانس بھی نہیں آ سکتا تھا اپنی مرضی سے۔ تو وہ رب یہ اس کی مخلوق ہے، اور اس نے رہنمائی کی قدم قدم پہ، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنہ اللہ، نیکسٹ آیت میں اللہ نے تو اس پہ لعنت کی تھی، وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، تو اس نے آگے سے بڑا دعویٰ کیا کہ میں تیرے بندوں سے مقرر شدہ حصہ لے کے رہوں گا، اور اس نے لے لیا۔ ایک لعنتی ہستی کے پیچھے دنیا پڑ گئی اور اس کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اور یہ سمجھا کہ ہم نیکیاں ہی تو کر رہے ہیں، ایسے ایسے کاموں میں اس نے انسان کو مشغول کر دیا۔ وہ دنیا کے تھے تو تب بھی صبح سے شام تک انسان کھپ گیا اور بہت خوش کہ میں نے بڑا اچیومنٹ حاصل کی، اور کبھی کسی شادی کے نام پہ، کبھی کسی رواج کے نام پہ، کبھی تعلیم کے نام پہ، کبھی نیکی کے نام پہ نیکیاں ایسی کروائیں جس کا اسے پتہ تھا انہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، اور اس میں کھپا کھپا کے رکھ دیا۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، اللہ کہے گا آگ میں چلے جاؤ، کتنی بد نصیبی ہوگی، اور اتنا خرچ کیا ہوگا دنیا میں، تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے تو خرچ ہی اس لیے کیا تھا کہ میں سخی کہلاؤں، ریاکاری کرواتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا ریاکاری شرک اصغر ہے، اور اب دعا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے اس شرک سے بھی بچانا جسے میں جانتا ہوں، اور اس شرک سے بھی جسے میں جانتا نہیں ہوں، کیونکہ شرک تو بال سے بھی باریک ہے، بہت ساری باتوں میں ہم شرک کر جاتے، فلاں کے ہاتھ میں شفا، فلاں کی وجہ سے میری حالت سنور گئی، فلاں کی وجہ سے میرے دن پھر گئے، کتنی باتیں انسان کرتا ہے۔ نولی ما تولی، لوگ پوچھتے ہیں بھائی فلاں جگہ کوئی جاتا ہے درگاہ پہ کسی درخت کے ساتھ اس کی پوری بھی ہو جاتی، تو اللہ فرماتے نا کہ جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم خود دھکا دیتے کہ جاؤ، وہیں سے دیتا اللہ ہی ہے، نام اس کا لگوا دیتا کہ تمہیں کچھ بھی نہ ملے، تم بربادیوں میں جاؤ، اندھیروں میں آگے بڑھ جاؤ۔ تو اس چیز کی سمجھ انسان کو صرف اس دین کے ساتھ آتی
کہ کہاں کہاں وہ غلطی کرتا ہے، ورنہ تو انسان کو کوئی بتانے والی ہستی ہے ہی نہیں تھی۔ اللہ نے نہ صرف پیدا کیا بلکہ گائیڈ کیا، اس کے دشمن کے بارے میں اس سے بچنے کی کیئر بھی بتائیں کہ ایسے کام کرو کہ تم اس سے بچ پاؤ، اور اس کو پہچاننے کے طریقے بھی بتائے۔ کتنی شیطان کی چالیں نئی نئی شکلوں میں آ گئی، نئی نئی وقت میں، کیسے اس نے بچوں سے حصہ لیا، انسان وقت سے حصہ لیا، کھانے میں حصہ ڈالا، پہننے میں حصہ ڈالا، ہر جگہ، اور اس نے اپنے جال پھیلائے، اور وہ بڑا انتھک محنت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے کہ ہم اس کی چالوں سے محفوظ رہیں اور اس کی چالوں کو سمجھ پائیں۔ اللہ ہماری نسلوں کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے اور ہر طرح کے شرک سے ہمیں بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔